صحیح مسلم 612 کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن کی اکثر لوگ قدر نہیں کرتے، ایک صحت اور دوسرا فارغ وقت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ سے سوال کیا کہ اگر انسان دنیا کی تمام نعمتوں کو چھوڑ کر صرف ایک نعمت مانگے تو وہ کیا ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صحت۔ آج اگر دنیا میں کسی شخص سے یہ سوال کیا جائے کہ اس کی نظر میں دنیا کی سب سے بڑی نعمت، کامیابی اور سکون کیا ہے، تو زیادہ تر لوگوں کا جواب مال و دولت اور دنیاوی ضروریات کا سامان ہی ہوگا۔ لیکن حقیقت میں جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ ہے صحت، جسے لوگ فور گرانٹیڈ لے لیتے ہیں تب تک اس کا شکر ادا نہیں کرتے جب تک اس نعمت سے محروم نہ ہو جائیں۔ آج کسی بیمار شخص سے جو کہ چل پھر نہ سکتا ہو، معذور ہو، اس کے پاس آنکھیں نہ ہو، دل ٹھیک سے کام نہ کرتا ہو، اس کا یورین بند ہو جائے، تو آپ اس سے اگر اس کی صحت کے بدلے دنیا کی ہر دولت مانگ لے تو وہ اس صحت کے لیے وہ بھی دینے کو تیار ہو جائے گا۔ عباسی خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے میں ایک بار بہلول دانا نے ان سے سوال کیا کہ ہارون، فرض کرو کہ اگر تم ایک تپتے صحرا کے اندر گھوم رہے ہو اور پیاس سے تمہاری جان بس نکلنے والی ہے، تو کیا ایک گلاس پانی کے بدلے تم اپنی آدھی سلطنت دینے کے لیے تیار ہو جاؤ گے؟ ہارون نے جواب دیا کہ ہاں بالکل۔ پھر سوال کیا کہ فرض کرو یہ پانی پی کر تمہارا یورین بند ہو جائے تو کیا اسے ٹھیک کرنے کے بدلے باقی آدھی سلطنت بھی دے دو گے؟ تو ہارون کا جواب تھا کہ ہاں بالکل دے دوں گا۔ اس کے بعد بہلول دانا نے جواب دیا کہ یہی تو میں تمہیں سمجھانا چاہ رہا تھا کہ اس بادشاہت، شان و شوکت اور دولت کی قدر ایک گلاس پانی سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسانی جسم کو ایسا بنایا ہے کہ یہ امیر غریب کے اندر فرق نہیں کرتا، بلکہ سب کے لیے ایک جیسا کام کرتا ہے۔ انسانی جسم میں روزانہ تقریباً 37,000 ارب یعنی 37 ٹریلین کیمیکل ریئیکشنز ہوتے ہیں جو کہ ہمیں سانس لینے، دل، دماغ اور باقی آرگن کو کام میں لگا کر ہمیں زندہ رکھتے ہیں۔ کوئی ایک بھی کیمیکل ریئیکشن اچانک سے رک جائے تو یہ کینسر کے اندر بدل کر یا کوئی لا علاج بیماری بن کر ہماری جان لے سکتا ہے۔ انسانی دل روزانہ تقریباً 1,00,000 مرتبہ دھڑکتا ہے اور 7,500 لیٹر خون کو پمپ کرتا ہے۔ اگر دل کو جسم سے باہر کام کرنے دیا جائے تو یہ خون کو تقریباً 30 فٹ کی بلندی پر پھینک سکتا ہے، یعنی 3 منزلہ عمارت تک۔ یہ کام کسی موٹر پمپ کو کرنے کے لیے بھی بے پناہ الیکٹریسٹی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب سے ہم انسان پیدا ہوتے ہیں تب سے لے کر ہمارا یہ دل دھڑکنا شروع کرتا ہے اور پوری عمر بنا تھکے بس دھڑکتا رہتا ہے۔ انسانی جسم کے اندر خون کی نالیوں کا نظام اتنا لمبا ہے کہ اگر اس کو پھیلا دیا جائے تو یہ زمین کے تقریباً 1.5 چکر لگا سکتی ہیں، کیونکہ یہ 60,000 میل جتنی لمبی ہیں۔ اگر یہ دل کسی بھی وقت کام کرنا چھوڑ دے تو انسان کی فوراً ہارٹ اٹیک سے موت ہو سکتی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو کہ انسان کے خود کے بس میں بھی نہیں ہے۔ یہ انسان کتنا بے بس ہے، مگر بنا کچھ کیے اس کا جسم صبح و شام یہ خون دل سے باہر بھی بھیج رہا ہے اور اس کو واپس بھی لا رہا ہے۔ دنیا میں پہلا بائی پاس 1960 کے اندر ہوا تھا اور اس سے پہلے لوگوں کی ڈائریکٹ دل کی بیماری کی وجہ سے موت ہو جایا کرتی، لیکن میڈیکل سائنس میں آج سرجن عام طور پر ٹانگ، گھٹنے کے نیچے کی وین، سینے یعنی چھاتی کی شریان یا پھر بازو سے ایک شریان یا وین نکالتے ہیں جسے دل کی بند نالیوں کو کھولنے کے لیے دل کے بائی پاس کے دوران خون کی رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ نالیاں قدرتی طور پر جسم کے اندر فالتو ہوتی ہیں، لہٰذا ان کا نکالے جانا جسم پر کوئی خاص اثر نہیں ڈالتا، یعنی اللہ نے اس بند دل کا علاج بھی خود اس جسم کے اندر قدرتی طور پر پیدا کر دیا ہے۔ اگر ایسا ممکن نہ ہوتا تو یہ آپریشن بھی کبھی ممکن نہ ہوتا اور انسانی امیون سسٹم باہر کے کسی بھی آرگن یا وینز کو ریجیکٹ کر دیتے۔ بالکل اسی طرح سے انسانی جسم کے اندر گردے فلٹریشن پلانٹ کا کام کرتے ہیں اور تمام زہریلے مادوں کو فلٹر کرتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہو تو فوراً سے پہلے یہ جسم کے اندر ایسے کیمیکل ریلیز کر دیں جو کہ کچھ ہی گھنٹوں کے اندر انسان کی جان لے سکتے ہیں۔ انسان ان کے کام کرنے کے معاملے کے اندر بھی بے بس ہے، خود سے کچھ نہیں کر سکتا، بس یہ کڈنیز صبح و شام بنا کسی فائدے کے لیے مفت میں یہ کام کرتے رہتے ہیں۔ اور بالکل یہی کام اگر انسان کو مشین سے کروانا پڑے تو اس پر اتنا خرچہ آتا ہے کہ امیر سے امیر بندے کو یہ دنوں کے اندر کنگال کر دے۔ اور اگر یہ گردے فیل ہو جائیں تو انسان بچ نہیں سکتا جب تک ان کی جگہ کسی نئے گردے کو نہ لگا دے، کیونکہ ہمارے کڈنیز روزانہ تقریباً 150 لیٹر خون کی صفائی کرتے ہیں اور یہ جسم سے زہریلے مادے، اضافی نمک اور ویسٹ کو نکالتے ہیں، جسم میں پانی کی مقدار کو کنٹرول کرتے ہیں، جس سے جسم کے اندر ہائیڈریشن برقرار رہتی ہے۔ مختلف الیکٹرولائٹس جیسا کہ سوڈیم، پوٹاشیم اور کلورائڈ کی سطح کو بیلنس کرتے ہیں جو کہ دل اور باقی مسلز کی ورکنگ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ گردے ایک ہارمون بھی بناتے ہیں جسے ایریتھروپائٹین کہا جاتا ہے جو کہ ہڈیوں کے گودے کے اندر سرخ خون کے سیلز کی پیداوار کو بڑھاتے ہیں۔ انسانی جسم میں اگر ایک گردہ ناکارہ ہو جائے تو عام طور پر دوسرا گردہ اس کی جگہ لے کر تمام ذمہ داریوں کو سنبھال لیتا ہے۔ اسی لیے کئی لوگ صرف ایک گردہ رکھنے کے باوجود بھی صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں، اور یہ بات اس جسم کے خالق کو پہلے سے پتہ تھی۔
انسانی گردوں کا ٹرانسپلانٹ 1950 کے اندر جا کر شروع ہوا، اور اگر انسان کے جسم کے اندر ایک فالتو گردہ نہ ہوتا، صرف ایک ہی موجود ہوتا، تو اس ایک گردے کے فیل ہوتے ہی انسان کی فوراً سے موت ہو جاتی، اس کو ہسپتال جانے کا بھی موقع نہ ملتا۔ اور جگر کی تو بات ہی نہ کریں، پورے انسانی جسم کے اندر اگر کوئی آرگن کٹ جائے تو وہ واپس گرو نہیں ہوتا، لیکن جگر کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ اگر یہ 75% تک بھی کٹ جائے تو یہ واپس سے گرو کر جاتا ہے، اور آپ اس کو کسی کو بھی ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ یہ ہارمونز کے بیلنس کو سنبھالتا ہے، امیون سسٹم کو کمزور ہونے سے بچاتا ہے، بلڈ شوگر لیول کو بیلنس کرتا ہے، بیماریوں کے خلاف جسم کو بچاتا ہے، اور اگر بیماری کی وجہ سے اس کا کچھ حصہ ڈیمیج بھی ہو جائے تو یہ دوبارہ ریکور بھی ہو جاتا ہے، ورنہ اچانک سے اس کے فیل ہونے کا مطلب انسان کی فوراً سے موت ہے۔ لیکن پھر بھی یہ انسان سے پوچھے بغیر دن رات بس اپنا کام کرتا رہتا ہے۔ آنکھ جیسی نعمت تو پورے جسم کے اندر اور کوئی موجود ہی نہیں ہے، اللہ کی ایک ایسی کریشن جس کے اندر شیشہ موجود ہے، اور یہ شیشہ بنتا ہے گوشت سے، اور گوشت کے اندر آج تک سائنٹسٹ کو یہ خاصیت سمجھ نہیں آئی کہ یہ شیشے کو کیسے پروڈیوس کر لیتا ہے، اور سب سے بڑھ کر کے اس کے اندر بینائی بھی موجود ہے۔ اگر ایک انسانی آنکھ ناکارہ ہو جائے تو دوسری آنکھ سے دیکھ کر انسان اپنی باقی زندگی گزار سکتا ہے، لیکن اگر یہ موجود ہی ایک ہوتی تو انسان کیا کر سکتا تھا؟ آج اس ایک آنکھ کے ٹرانسپلانٹ کے لیے دنیا کے دولت مند ترین انسان اپنی تمام دولت دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور دماغ کی تو کیا ہی بات کریں، یہ پورے جسم کا سینٹرل پروسیسنگ یونٹ ہے جس کے اندر اربوں خربوں نیورونز جسم سے جڑے ہیں۔ پورے جسم کے اندر پھیلے نیورونز ہر لمحے کے اندر درد اور چھونے کے احساس کو دماغ تک پہنچاتے ہیں، اور کسی ایک نیورونز کے اندر خرابی پورے جسم کے نظام کو تباہ کر سکتی ہے، مگر یہ نیورولوجیکل سسٹم اتنا مضبوط ہے کہ یہ دماغ اسے بنا فیل کیے خود کو سنبھالے ہوئے ہے۔ اس کے علاوہ جسم کے اندر امیون سسٹم، نیند کا نظام، کھانے پینے کا نظام، ہضم کرنے کا نظام، معدے کا سسٹم، سانس لینے کا نظام، بلڈ کی اہمیت، مسلز، بونز اور جوائنٹس کا نظام، ایک نظام اتنا یونیک ہے جس پر گھنٹوں بات کی جا سکتی ہے۔ ان تمام نظام کی اہمیت اور ان کا ٹھیک سے کام کرنا ہمیں احساس دلواتا ہے کہ اگر آپ بنا دواؤں کے اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں، بنا درد کے سکون سے سو جاتے ہیں، انگزائٹی ڈپریشن سے دور ہیں، تو آپ دنیا کے سب سے امیر ترین انسان ہیں۔ اپنی اس سب سے بڑی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ آپ اللہ کے مقروض ہیں۔ آپ کے جسم میں اس نظام کی ویلیو کا اندازہ لگانا دولت کے اندر ممکن نہیں، کیونکہ یہ بیش قیمت ہے۔ آپ کی انگلی میں چھوٹا سا بھی درد پورے جسم کو بے چین کر سکتا ہے، اور اس کی خاطر آپ ہر حد تک جا کر اپنی دولت لوٹانے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں اس وقت 50 کے قریب لوگ ایسے ہیں جو کہ دنیا کے امیر ترین لوگ ہونے کے باوجود ان کو ایک عجیب سی لیکن نارمل سی بیماری ہے، اور وہ بیماری یہ ہے کہ ان کی پلکوں کے اندر موجود مسل خود سے کام نہیں کرتے، وہ اپنی پلکوں کو اپنی مرضی سے بند نہیں کر سکتے اور نہ ہی کھول سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تیز روشنی، مٹی، دھول سے اپنی آنکھوں کو بچانے کے لیے انہیں خود اپنے ہاتھوں سے اپنی پلکوں کو پکڑ کر کھولنا اور بند کرنا پڑتا ہے، اور وہ بھی جب تک وہ چاہیں۔ اس بیماری کا دنیا کے اندر اس وقت کوئی علاج موجود نہیں ہے، اور یہ امیر ترین لوگ اپنی تمام دولت اس کے علاج کے لیے دینے کو تیار ہیں۔ دانت کا درد، سر کا درد، پٹھوں کا درد بظاہر عام سی تکلیفیں ہیں، لیکن انسان کو پاگل بنا دیتی ہیں، اتنا پاگل کہ اس سے نجات کی خاطر انسان اپنا سب کچھ لوٹانے کو تیار ہو جائے۔ اسی لیے آج دنیا کے اگر امیر ترین لوگوں سے یہ سوال کیا جائے کہ ان کے نزدیک دنیا کی سب سے بڑی دولت کیا ہے، تو ان سب کا جواب ایک ہی ہوگا کہ صحت۔ جبکہ ناشکرے لوگ ابھی بھی دنیا کی سب سے بڑی دولت اور نعمت کو چھوڑ کر دنیا داری کے سامان کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت کی ناشکری کر رہے ہیں۔ اور یہی مطلب تھا اس حدیث مبارکہ کا کہ اللہ کی نعمتوں کے اندر سب سے زیادہ انسان ناشکری اپنی صحت اور فارغ وقت کی ہی کرتا ہے۔ اس لیے آج خود کو دیکھ کر اپنی مرضی سے چلتے ہوئے، سوتے جاگتے اور بنا درد و تکلیف کے خود کو دیکھ کر ایک بار خود سے یہ ضرور کہیں کہ الحمدللہ، بے شک میں دنیا کا سب سے امیر ترین انسان ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا تو اسے ضرور لائک کیجئے، اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔